السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ بعد۔ شریعت ڈپلومہ کورس کے درس فقہ میں آپ کا پھر سے استقبال ہے۔ گزشتہ درس میں ہم نے جنازہ سے متعلق بعض مسائل پڑھے تھے۔ اس سے پہلے کہ غسل اور نماز جنازہ کے مسائل بیان کیے جائیں، کچھ ضمنی مسائل بیان کرنا مناسب ہے۔ ان میں سے آج جو پہلا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ موت کی آرزو کرنا جائز نہیں ہے۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی کسی درپیش مصیبت و تکلیف کے سبب ہرگز موت کی تمنا نہ کرے۔ لا یتمنین احدکم الموت، تم میں سے کوئی شخص موت کی ہرگز تمنا نہ کرے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ آگے آپ نے فرمایا اگر ضرور تمنا کرنا چاہے تو اس طرح کہ اللہم احینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی ما کانت الوفات خیرا لی، اے اللہ مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک میرے لیے زندگی بہتر ہے، اور اس وقت مجھے فوت کر دے جب میرے لیے وفات بہتر ہو۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ایک صاحب ایمان کو موت کی تمنا کرنا درست نہیں ہے، وہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ اسی سے یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ آج کل جو معاشرے میں، گرچہ مسلم معاشرے میں یہ بیماری بہت کم ہے، کہ بعض پریشانی آتی ہیں تو انسان خودکشی جیسے اقدام پر آمادہ ہو جاتا ہے، خودکشی کر بیٹھتا ہے۔ یہ اس سے بھی گھناؤنی چیز ہے۔ جب موت کی تمنا نہیں کر سکتے تو خودکشی کس طرح سے کرنا جائز ہو سکتا ہے؟ تو خودکشی کرنا اسلام میں حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ بلکہ احادیث میں آتا ہے کہ انسان نے اپنی موت یا اپنی زندگی جس طرح سے ختم کی ہوگی، اپنے ہاتھوں، چاقو سے، زہر سے، پہاڑ سے گر کر کے، تو وہ پھر قیامت کے دن وہی مسئلہ اس کے ساتھ رہے گا، اسی سزا میں مسلسل گرفتار رہے گا۔ تو ایسا آدمی جہنم میں ہوتا ہے، خودکشی کرنے والا۔ آرزو بھی نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں، اگر مسائل بہت زیادہ ہو جائیں اور برداشت سے باہر ہو جائیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے کہ ایسی صورت میں بھی موت کی تمنا نہ کرے، بلکہ یہ دعا پڑھے اللہم احینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی ما کانت الوفات خیرا لی۔ اسی طرح سے ایک شخص کو چاہیے کہ اہل و عیال کو وفات کے وقت رونے سے روک دے۔ جس آدمی کی موت کا وقت آ جائے، اس کو اندازہ ہو، بیماری ایسی ہو یا حادثہ کچھ ایسا ہو جائے کہ اس کو پہلے سے اندازہ ہو جائے کہ اب میں نہیں بچوں گا، تو ایسے شخص کو، یا پھر تندرستی کی حالت میں بھی انسان کو اپنی زندگی ہی میں تندرستی کی حالت میں اپنے اہل و عیال کو رونے سے منع کر دینا چاہیے۔ وجہ اگر یہ شخص نہیں روکے گا تو وفات کے بعد، اس کی موت کے بعد گھر والوں کے رونے کی وجہ سے اسے عذاب دیا جائے گا۔ ایک روایت میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المیت لا یعذب ببکاء اہلہ علیہ، کہ بے شک میت کو اس کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں اپنے اہل و عیال کو، اپنے رشتہ داروں کو رونے سے روک دے، منع کر دے۔ اسی طرح سے ایک آدمی کی اگر موت آ جائے تو میت کے، یعنی اس آدمی کے قرابت داروں پر لازم ہے کہ صبر کریں اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں۔ یہی اہل ایمان کی نشانی ہے۔ الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انا للہ و انا الیہ راجعون کے ساتھ ساتھ ایک اور دعا اللہم اجرنی فی مصیبتی ہذہ واخلف لی خیرا منہا بھی پڑھائی ہے۔ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، یہ دعا بھی سکھائی ہے، یہ انسان کو پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح سے میت کے چہرے سے کپڑا ہٹانا درست ہے، یعنی وفات کے وقت حاضر افراد کے لیے میت کے چہرے سے کپڑا ہٹانا صحیح ہے، درست ہے۔ چنانچہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب میرے والد قتل کر دیے گئے تو میں ان کے چہرے سے کپڑا ہٹانے لگا۔ اس وقت میں رو رہا تھا، لوگوں نے مجھے روکا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نہیں روک رہے تھے۔ اسی طرح خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے موقع پر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھاری دار چادر سے ڈھانپ دیا گیا تھا. روایت میں آتا ہے فکشف عن وجہہ، تو آپ نے چہرے سے کپڑا ہٹایا، پھر جھکے، پھر آپ کے چہرے کا بوسہ لیا. ایک انسان کہ حسن خاتمہ کی علامات کچھ ہوتی ہیں، وہ مختصراً میں بیان کرنا مناسب سمجھتا ہوں. کسی انسان کے اچھے خاتمہ کی، حسن خاتمہ کی ایک نشانی یہ ہے کہ وفات کے وقت اس کو کلمہ شہادت پڑھنا نصیب ہو جائے. ایسا شخص جس کو وفات کے وقت کلمہ شہادت پڑھنا نصیب ہو جائے، اس کے لیے جنت کی بشارت بھی موجود ہے. اسی طرح سے وفات کے وقت پیشانی پر پسینہ آ جائے، یہ بھی حسن خاتمہ کی نشانی ہے. اسی طرح جمعہ کی رات یا دن میں فوت ہو، ایسا آدمی فتنہ قبر سے محفوظ رہتا ہے. اسی طرح میدان قتال میں شہادت کی موت حاصل کرے، یہ سب سے افضل موت ہوتی ہے. شہید کو ایسے فضائل اور ایسے انعامات سے نوازا جاتا ہے جو دوسرے کو نہیں ملا کرتا. اسی طرح سے اللہ کے راستے میں غزوہ کے لیے انسان جا رہا ہے، لیکن قتال کی حالت میں موت نہیں آئی، شہید نہیں ہوا، بلکہ طبعی موت سے وفات پا گیا. اسی طرح سے حسن خاتمہ کی علامت طاعون کے مرض سے موت آئے تو ایسا آدمی شہید کے درجے میں ہوتا ہے. اسی طرح سے پیٹ کی بیماری سے پانی میں ڈوب کر، ملبے کے نیچے یعنی چھت کے نیچے، دیوار کے نیچے دب کر، آگ میں جل کر، اسی طرح سے ایک عورت حالت نفاس میں یعنی بچے کی پیدائش کی حالت میں زچگی کے وقت موت آ جائے، یا فالج کے سبب موت آ جائے، تو یہ ساری موتیں شہادت کے قائم مقام ہیں، شہادت کے درجے میں ہیں. فی سبیل اللہ قتال کرتے ہوئے جو شہید ہوتا ہے اس کا درجہ بلا شبہ افضل ہے، لیکن یہ بیماریاں، طاعون کی بیماری، پیٹ کی بیماری، پانی میں ڈوب کر کے، ملبے کے نیچے دب کر کے، آگ میں جل کر، زچگی کے حالت میں عورت کو موت آنا، یا فالج کے وجہ سے کسی کو موت آ جانا، یہ ساری چیزیں شہید کے درجے میں پہنچا دیتی ہیں. اسی طرح سے ٹی بی کے باعث اگر موت آ جائے، ایک ٹی بی جو بیماری ہے، تپیدق جسے بولا جاتا ہے، یا سل کی بیماری جسے بولتے ہیں، تو ٹی بی کی وجہ سے اگر کسی کو موت آ جائے تو وہ بھی شہادت ہے. اسی طرح سے اپنی جان، مال، دین، اہل و عیال یا عزت کے دفاع میں موت آ جائے تو وہ بھی شہادت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قتل دون مالہ فہو شہید، ومن قتل دون اہلہ فہو شہید، ومن قتل دون دینہ فہو شہید، ومن قتل دون دمہ فہو شہید. جو شخص اپنے مال کی حفاظت میں قتل کر دے جائے وہ شہید ہے، اہل و عیال کے دفاع میں قتل کر دے جائے وہ شہید ہے، جو اپنا دین بچاتے ہوئے قتل کر دے جائے وہ شہید ہے، جو اپنی جان بچاتے ہوئے قتل کر دے جائے وہ شہید ہے. اسی طرح سے پہرے کی حالت میں بھی موت آ جائے تو وہ بھی حسن خاتمہ کی علامت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دن اور رات پہرا دینا 1 ماہ کے روزے اس کے قیام سے بہتر ہے. اور اگر وہ شخص پہرے کی حالت میں فوت ہو جائے تو اس کا وہ عمل جسے وہ کیا کرتا تھا اس پر جاری رہتا ہے، اس کا رزق بھی اس کے لیے جاری کر دیا جاتا ہے، اور فتنے میں ڈالنے والے سے بھی محفوظ کر دیا جاتا ہے. اسی طرح سے کسی بھی نیک عمل پر انسان کی موت آتی ہے تو بھی حسن خاتمہ کی علامت ہے. جیسے حالت حج میں، عمرہ کی حالت میں، روزہ کی حالت میں اگر موت آ جائے تو بھی حسن خاتمہ کی علامت ہے. اسی طرح سے ایک آدمی مرنے کے بعد اگر لوگ عوام اس کی تعریف کرتے ہیں تو بھی حسن خاتمہ کی علامت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازہ کے پاس سے گزرے تو لوگوں نے اس جنازہ کی تعریف کی، آپ نے فرمایا واجب ہو گئی. اسی طرح ایک اور جنازہ گزرا تو لوگوں نے برائی بیان کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا واجب ہو گئی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا کہ اللہ کے رسول یہ کیا مسئلہ؟ تو آپ نے فرمایا جس شخص کی تم لوگوں نے اچھی تعریف کی لی اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، اور جس کی تم نے بری تعریف کی اس کے لیے آگ واجب ہو گئی. اس سلسلے میں ایک چیز اور یاد رکھنا چاہیے، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حالت نماز میں، سجدہ کی حالت میں، فلاں حالت میں موت آ جائے وہ بہت افضل موت ہوتی ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ غلط فہمی، عوام کی غلط فہمی ہے. کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو افضل البشر ہیں اور سید الانبیاء ہیں،
ان کی وفات بستر پہ ہوئی ہے لیٹے لیٹے، اگر سجدے کی حالت میں، جیسا کہ آج کل بہت سارے لوگ تمنا کیا کرتے ہیں، دعا کیا کرتے ہیں کہ اللہ جب میری موت آئے تو سجدے کے عالم میں موت آئے، یا اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے اس کی حالت میں اس کی موت آ گئی تو وہ کہتے ہیں بہت اچھی موت، اس طرح زیادہ تعریف کرتے ہیں، تو کوئی افضلیت والی چیز نہیں ہے وہ، البتہ یہ حسن خاتمہ کی علامت ضرور ہے کہ انسان سجدے کی حالت میں، روزے کی حالت میں فوت ہو جائے، انسان اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہو اس حالت میں کہ وہ نیک عمل پر قائم ہوتی ہے، بلا شبہ اچھی بات ہے، لیکن اس کو فضیلت دینا، اس کو اہمیت دینا، یا اس کو دوسروں سے افضل قرار دینا، وہ صحیح رویہ نہیں ہے۔ تو یہ بعض جزئی مسائل تھے۔ اس کے بعد میت کو غسل دینے کا بیان آئے گا انشاءاللہ، وہ ہم لوگ انشاءاللہ میت کو غسل دینے کا طریقہ اور غسل کون دے گا، کیسے دے گا، اس میں اور کفن کی کیا کیفیت ہوگی، انشاءاللہ ہم لوگ اگلے درس میں پڑھیں گے، اور اگلے ہی درس میں انشاءاللہ جنازہ کے مسائل کا ختم ہو جائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔